Subscribe my channel Dramatic Novel and click the bell icon also. हॉल की एंट्रेंस में दाखिल होते ही मिराल का सबसे पहले शामिर से सामना हुआ, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। मगर शामिर की पूरी तवज्जो मिराल की तरफ थी। इसने सर से लेकर पाँव तक मिराल का भरपूर जायज़ा लिया। मिराल ने शामिर को देखकर नामहसूस अंदाज में अपना दुपट्टा शानों पर फैलाया, जिसे देखकर शामिर के अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। तौबा, नज़रें हैं या एक्सरे इस इंसान की, कैसे देख रहा था मुझे, अल्लाह करे अंधा हो जाए। मिराल ने कभी किसी को बद्दुआ न दी थी, मगर इस इंसान को पिछले 2 दिन से जितनी बद्दुआएं दे सकती थी इसे दे डाली। मिराल ने गर्दन घुमा कर देखा, शामिर इसकी साथ वाली टेबल पर ही बैठा था और नज़रें इस पर ही थीं। वो इस पर एक बार फिर से लानत भेजकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। मिराल स्टेज पर राफिया और तलहा के साथ तस्वीरें बनवा रही थी जब शामिर की स्टेज पर एंट्री हुई। तलहा इससे काफ़ी खुश उसलूबी से मिला था, जिस पर मिराल की हैरानगी से आंखें खुल गई थीं। शामिर ने मिराल को देखकर मुस्कुराते हुए आंख विंक की। तलहा भाई की शामिर से मुलाकात कब हुई? वो यही सोच रही थी कि शामिर इसके साथ ही आकर खड़ा हो गया। फोटोग्राफर ने मिराल को सामने देखने को कहा। शामिर ने मिराल की कमर पर पीछे से अपना हाथ रखा, जिस पर मिराल ने शामिर को घूरा और ये लम्हा कैमरे की आंख ने कैद कर लिया। मुझसे इतनी आसानी से तुम पीछा नहीं छुड़ा सकती, बल्कि आसानी से क्या, अब कभी भी तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। अभी तो शुरुआत है मेरी जान, आगे आगे देखो होता है क्या। जस्ट वेट एंड वॉच। शामिर ने इसकी कमर पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में इसे बावर करवाया। मिराल का इस फंक्शन से दिल ही उचाट हो चुका था। वो चेहरे पर ढेर सारी बेजारी लिए और उदासी से मोबाइल पर नज़रें जमाए बैठी थी। इसे एक मैसेज रिसीव हुआ। उदासी तुम्हारे चेहरे पे जचती है, मगर ये उदासी सिर्फ शामिर दुरानी के लिए होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे का हर रंग मुझसे मंसूब होना चाहिए, फिर चाहे वो गुस्सा, शर्म, प्यार या हया का ही रंग क्यों ना हो। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ शामिर दुरानी होना चाहिए। अगर वजह कुछ और हुई तो शामिर दुरानी तुम्हारे चेहरे का हर रंग छीनने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। तुम जुनून हो शामिर दुरानी का। मैसेज पढ़ते ही मिराल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। गली में घिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। दिल बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हुआ। मिराल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नज़र उठाकर शामिर की तरफ देखती। वो धड़कते दिल के साथ ही सोच रही थी, इसे मेरा नंबर कैसे मिला। यकीनन शामिर दुरानी के लिए इसका नंबर ढूंढना मुश्किल नहीं था, इतना तो इसे अंदाज़ा हो गया था। शामिर अपने दोस्तों के साथ बैठा बातों में मसरूफ़ था। इसकी नज़रें सामने स्टेज पर पड़ी, जहाँ मिराल एक तरफ खड़ी अपनी तस्वीरें खिंचवा रही थी। फ़ोटोग्राफ़र इससे डिफरेंट पोज़ बनवा रहा था। एक पोज़ के लिए फ़ोटोग्राफ़र ने मिराल के शोल्डर को टच करके इसके एंगल को सीधा किया। शामिर के लहू में अंगारे दौड़ने लगे। इसने बामुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया, वरना दिल तो किया था फ़ोटोग्राफ़र की जान ले ले। वो ऐसा कर भी गुजरता अगर उसे मिराल की इज्जत की परवाह ना होती। इसका हिसाब वो मिराल से बाद में लेने का इरादा रखता था। वो कैसे किसी को खुद को हाथ लगाने दे सकती है। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि इसे अपने एक दोस्त की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहा था, यार मैं तो दुल्हा की बहन पर फिदा हो चुका हूँ। क्या चीज़ है, सर से लेकर पाँव तक क़यामत। शामिर का पारा पल में हाई हुआ, चेहरा जब्त के मारे सुर्ख पड़ा, माथे पर वेन्स साफ दिखाई देने लगी। हाथ में पकड़े गिलास पर शामिर के हाथ का दबाव बढ़ा तो गिलास टूट गया, जिसका कांच बहुत बुरी तरह शामिर के हाथ को ज़ख्मी कर गया। हाथ पल में खून से भर गया। सब दोस्त शामिर की तरफ मुतवज्जा हुए। शामिर ने वही टूटा हुआ गिलास उठाकर साकिब के गले पर रखा, जिसने मिराल के मुतल्लिक बकवास की थी। साकिब तो आंखें फाड़ा शामिर की लहू रंग आंखें देख रहा था और कांच को अपने गले पर देखकर कांपने लगा। शामिर ने इसके मुंह पर ज़ोरदार मुक्का मारा। इसके नाक से खून का फुवारा छूट पड़ा। आइंदा के बाद तुम्हारी गंदी ज़बान से इसका नाम भी न सुनूं। वो सिर्फ शामिर दुरानी की है। इसने एक झटके से इसे छोड़ा
اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ میرال کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی، مگر وہ ایک گھڑی بھی سکون سے نہ سو سکی۔ اس نے دور سے شامیر درانی کو ٹیبل پر کسی سے لڑتے دیکھ لیا تھا۔ اس کا خونخوار روپ دیکھ کر وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ کتنا سنکی انسان ہے، کیسے اس بیچارے کی گردن پر کانچ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی، سائے ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر لبوں سے لگایا اور جھٹ سے خالی کر ڈالا۔ سمجھ نہ آیا تو موبائل آن کیا۔ فیس بک آن کرتے ہی لاؤڈ اسپیکر سے کال موصول ہونے لگی۔ اس نے بے دلی سے کال اٹینڈ کی۔ کیسے ہو؟ کہاں تھی تم؟ کتنے دن ہو گئے ہماری بات نہیں ہوئی؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بھائی کی شادی میں مصروف تھی، میرال نے بے دلی سے جواب دیا۔ اچھا تو پھر اپنی تصویریں سینڈ کر دو، اس نے اصرار کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کتنی بار کہا ہے ہم جسٹ فرینڈس ہیں، میں صرف پل تو پل تم سے بات کر لیتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح اپنی تصویریں سینڈ کرتی پھروں۔ میرال نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا اور موبائل آف کر کے سائڈ دراز میں رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کالج کے گیٹ پر کھڑی طلحہ کا انتظار کر رہی تھی، جو آج لیٹ ہو گیا تھا۔ اتنے میں اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے شامیر درانی نکلا، جسے دیکھ کر میرال کی اوسان خطا ہو گئی۔ اسے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگا۔ موسم میں خنکی ہونے کے باوجود اسے اپنا پورا وجود پسینے میں تر ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ گاڑی میں بیٹھو، شامیر میرال کے پاس آ کر بولا۔ کیا کہہ رہے ہو مم؟ میں کیوں بیٹھوں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ کیونکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس لیے۔ اس کے آگے کوئی وجہ رہتی ہے کیا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میرال، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس کے پاس آ کر سرد لہجے میں بولا۔ دیکھو، اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو میں شور مچاؤں گی۔ اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ ٹھیک ہے، مچاؤ شور، میں بھی تو دیکھوں جس کے منہ سے لفظ مشکل سے نکل رہے ہیں وہ شور کیسے مچاتی ہے۔ وہ اس کا تمسخر اڑاتا ہوا بولا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم شور مچاؤ گی تو سب تمہیں مجھ سے بچانے آئیں گے؟ وہ ہنسا تھا۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے ٹچ بھی کر سکے، اس لیے سین مت کریٹ کرو، چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو۔ میرال نے جلدی سے اپنا موبائل بیگ سے نکالا اور طلحہ کو کال میں لائی۔ شامیر نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کال ڈسکنیکٹ کی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور اسے کوئی موقع دیے بغیر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شامیر نے میرال کے موبائل کو آن کیا، جس پر میرال نے پاس ورڈ لگایا ہوا تھا۔ پاس ورڈ بتاؤ۔ اس نے میرال کے آگے اس کا موبائل لہراتے ہوئے پاس ورڈ مانگا۔ میرال کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے سانس ہی نہیں آ رہی، وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ پاس ورڈ؟ شامیر نے اس بار سرد لہجے میں اس سے پوچھا، جس پر میرال نے جلدی سے پاس ورڈ بتایا۔ شامیر نے موبائل آن کر کے کسی کو میسج کیا تھا اور سنجیدگی سے ڈرائیو کرنے لگا اور گاہے بے گاہے میرال پر نظر بھی ڈالتا، جو بے آواز رونے میں مصروف تھی۔ میرال کو نہیں پتا تھا کہ شامیر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ آخر اس نے ڈرتے ڈرتے شامیر سے پوچھا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کڈنیپ کر کے لے کر جا رہا ہوں۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو جسے کڈنیپ کیا جاتا ہے اسے بتایا نہیں جاتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ سننا تھا۔ میرال نے جھٹ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ کوئی فائدہ نہیں، دروازہ لاکڈ ہے، اور ویسے بھی جتنی تیز یہ گاڑی چل رہی ہے، کودو گی تو جان سے جاؤ گی۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ چیخی۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ میرال کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ شامیر نے میرال کی طرف جھک کر اس کا منہ دبوچا اتنی زور سے کہ اس کی انگلیاں اسے اپنے گالوں میں دنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جب میں نے تم سے کہا تھا تم صرف شامیر درانی کی ہو، جب تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، تو فوٹوگرافر نے تمہیں چھوا بھی کیسے؟ ہاں، جواب دو، شامیر اس پر چیخا۔ میرال کے رونے میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ شامیر نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے منہ سے ہٹائے۔ میں تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، تمہارے معاملے میں میں بے بس ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی کسی غیر محرم کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے وہ کسی بھی لڑکی کو چھوئے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو۔
اس بات کا سٹینڈ تو عورت کو خود لینا چاہیے۔ 2 تھپڑ لگانے تھے اس فوٹوگرافر کے منہ پر۔ شامیر کو پھر سے وہ منظر یاد کر کے غصہ آیا تھا۔ آپ بھی تو چھوتے ہیں مجھے، وہ روتے ہوئے بولی، جس پر شامیر مسکرایا۔ میرا جو صنم ہے ذرا عقل مند ہے۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری بات تو الگ ہے، تم تو صرف میری ہو، صرف میری، مجھے تو سارے حق ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے تم میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ شامیر میرال کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے بولا، لیکن آپ میرے لیے غیر محرم ہیں۔ میرال نے بمشکل الفاظ ادا کیے، جس پر شامیر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تو تم میری محرم بننا چاہتی ہو؟ نہیں رہوں گا غیر محرم۔ اب میں تمہارے سامنے تب آؤں گا جب تم میری محرم ہوگی۔ تمہارے سارے حقوق اپنے نام لکھواؤں گا۔ اسی ہفتے تم پوری طرح شامیر کی ہو جاؤ گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ میرال نے حیرانگی سے شامیر کو دیکھا۔ مطلب یہ ہمارا نکاح ہے اسی ہفتے۔ شامیر نے اسے بتایا۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میرال نے روتے ہوئے شامیر سے کہا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم انکار کر دو۔ اگر پھر بھی تم نے انکار کیا، مجھے تم سے نکاح تمہارے گھر والوں کے بغیر کرنا پڑے گا، شامیر نے پرسرار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ میرال نے شامیر سے پوچھا۔ مطلب یہ، تم یہ نہیں چاہو گی نا کہ میں تمہیں کڈنیپ کر کے تم سے تمہارے ولی کے بغیر نکاح کروں؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں کہا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرال چیخی۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں میری جان، اس لیے اب تم زیادہ نہ سوچو، گھر جا کر آرام کرو، اپنا خیال رکھو، میں چاہتا ہوں ہمارے نکاح والے دن تم بہت خوبصورت لگو۔ شامیر نے یہ کہتے ہوئے گاڑی میرال کے گھر کی طرف ڈالی۔ میرال خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے رونے میں مصروف ہو گئی۔ گاڑی میرال کے گھر کے سامنے روک کر شامیر نے موبائل میرال کو دیا۔ میں نے طلحہ کو میسج کر دیا تھا کہ تم اپنی فرینڈز کے ساتھ ہو، اس لیے لیٹ ہو جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی بھی سوال و جواب کا سامنا ہو۔ تمہیں کوئی کچھ بھی کہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، چاہے تمہارے گھر والے ہی کیوں نہ ہو۔ میرال نے جلدی سے اپنا موبائل پکڑا اور جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ شامیر اس کی اتنی عجلت پر مسکراتا ہوا گاڑی نکال کر لے گیا۔